اول تو ترجمہ کیے دیتے ہیں، یقیناً فلاح پا گئے وہ ایمان والے جو اپنی نمازوں میں ڈرتے رہتے ہیں، خشوع خضوع کے ساتھ میں دل پگھلتے رہتا ہے ان کو، اور وہ ایمان والے جو لغو سے کترا کے نکل جاتے ہیں، فضول بات سے۔ اور ایمان والوں کی ایک صفت یہ ہے کہ زکوٰۃ کی ادائیگی برابر کرتے ہیں اور اپنی شرمگاہوں کی، لاج شرم کی جگہ کی حفاظت کرتے ہیں، مگر اپنی بیویوں پر یا ان باندیوں پر جن پر ان کے ہاتھ قابض ہوئے، ان کے بارے میں کوئی ملامت ان پر نہیں۔ اس کے سوا بھی کوئی جنسیات کا اور راستہ ڈھونڈنا چاہے تو یہ لوگ زیادتی والے ہیں، ہمیں پسند نہیں۔ اب وہ ایمان والے کامیاب ہو جائے اپنی امانات میں اور اپنے قول و قرار کی رعایت کرتے ہیں، نگہداشت کرتے ہیں، پھر وہ ایمان والے جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، یہ وارث بن جاویں گے اس جنت کے جو گھنی چھاؤں کے گھیروں میں ہوگی، یعنی فردوس۔ وہاں وہ کچھ دن کے لیے نہیں، کچھ زمانے کے لیے نہیں، ہمیشہ ہمیشہ کے سدا سدا کے لیے رہے۔ یہ ترجمہ ہوا 11 آیت تک کا۔ پھر رکوع کے بیچ کے حصے میں فرمایا کہ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ، کہ ہم نے انسان کو مٹی پانی کے خلاصے سے، چکنے گارے سے، گیلی مٹی سے پیدا کیا ہے۔ کئی لفظ ہوتے ہیں اس کے ترجمے۔ پھر ٹپکتی بوند میں آدمی کو بدل دیتے ہیں، ایک قطرے میں، پھر اس کو محفوظ مقام پر اس بوند کو ٹھہرا دیتے ہیں۔ پھر اس کی تخلیق نطفے میں کر دیتے ہیں، نطفے کو تخلیق کرتے ہیں خون کے لوتھڑے میں، پھر خون کے لوتھڑے کو بھی چینج کر دیتے ہیں بوٹی میں، پھر بوٹی کے اندر ہڈی کا پنجر سیٹ کر دیتے ہیں، اور پھر آدمی کے بدن پر گوشت کی ایک چادر لپیٹ دیتے ہیں۔ پھر ہم نے ان سب منزلوں سے گزار کر ایک عجیب دوسری مخلوق بنا دیا اس کو، جس کا کوئی ثانی نہیں، ایسا انسان ہم نے بنایا۔ فتبارک اللہ احسن الخالقین، بہترین سے بہترین خالق اعظم، اس کی برکت کا ظہور انسان کے بدن میں دیکھ لو۔ پھر لوگوں اس کے بعد تم مر بھی جاتے ہو، تمہاری میت نکل جاتی ہے، اس کے بعد تمہیں دن قیامت کے زندہ ہو کے ہمارے سامنے کھڑا ہو۔ یہ دوسرا مضمون ہوا آیت نمبر 16 تک۔ کہ جو تیسرا مضمون شروع ہوتا ہے اسی رکوع کا، کہ تیری زندگی کے لیے اور تیرے ساتھ جو ہوائے جو ضروریات جو لگے ہوئے ہیں، چاہے سمندر ہوں، کشتیاں ہوں، جاندار ہوں، ان سب کے لیے آسمان سے ہم نے پانی برسایا، پھر زمین میں اس کو ٹھہرا بھی دیا، اور جب چاہیں تو زمین سے غائب بھی کر دیں اس کو، اس پر بھی ہم قادر۔ پھر ہم نے تمہارے لیے باغات کی لائن لگائی، کھجور کے، انگور کے، بے شمار میوے، اس میں ڈرائی فروٹ بھی آ گیا اور گیلا فروٹ بھی آیا، اور تم کھاتے ہی جاتے ہو۔ کیا انداز ہے؟ منہا تاکلو، اس میں سے کھاتے ہی جاتے ہو۔ منہا کا جملہ یہ کہتا ہے کہ سب کا سب تو کھا بھی نہیں سکے گا، اتنا بناتا ہوں، اس میں کچھ کھا لیتا ہے تو
کہا کہ کتنا کھائے گا تو، اس لیے من کا لفظ ہے. اور اس درخت پر بھی تیری نگاہ پڑنی چاہیے جو طور سینا کی پہاڑیوں کے دامن میں نکلتا ہے، اس کے پٹھار میں چکناہٹ کو لے کے اگتا ہے، اور روٹی ڈبا کر کھانے والوں کے لیے سالن کا کام بھی دیتا ہے. چوپایوں میں بھی تیرے لیے عبرت ہے. اس کے پیٹ سے ہم تجھے ایک عجیب چیز دودھ نامی پلاتے ہیں. وہ کتنے منافع ہیں تیرے اس میں بے شمار، اور بہتوں کو تو کھا بھی جاتا ہے اپنی بھوک مٹانے کے لیے. اور پھر سواری کا بھی کام دیتے ہیں تجھے، اور کشتیوں پر بھی تو لدا لدا پھرتا ہے. میں نہیں کہہ سکتا کہ ترجمے کا حق ادا ہوا یا نہیں ہوا، لیکن اللہ نے ترجمانی کرانے کی توفیق عطا فرمائی. مضمون کا گھیرا آپ کے دماغ پر انشاءاللہ پڑ گیا ہوگا.